کر سکتا. گناہ ہے، غلط ہے کسی کا وقف شدہ چیز کو استعمال کرنا. ٹھیک ہے سلیم، شریعت کی روح سے بتا رہا ہوں. وقف والی جو چیز ہوتی ہے وہ پھر اس کی ملکیت بن جاتی ہے جس کے لیے وقف کی جائے. غیر کا استعمال کرنا غلط ہے، گناہ ہے، کوئی غیر استعمال کر ہی نہیں سکتا. آؤ، غدیر میں جو میدان سجا تھا اس میں بھی یہی حکم تھا، تم صرف زبانی کلامی نہیں، اپنے آپ کو اس گھر کے ساتھ وقف کر دو. مہربانی وقف کر دو تاکہ تمہیں کوئی غیر استعمال نہ کر سکے، غیر کی تم پر نگاہ نہ جائے، غیر تمہیں تنگ نہ کر سکے. تم وقف کر دو. وقف جو کر دیتا ہے اس کو سلمان کہتے ہیں. جو وقف کر دیتا ہے، مہربانی جو وقف کر دیتا ہے اسے میثم تمار کہتے ہیں. جو وقف اپنے آپ کو کر دے اسے جناب فضا کہتے ہیں. پھر اب اس کے اختیارات آگے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. جو وقف کر دے اس کے اختیارات کتنے ہیں کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے عرش سے تبرک لنگر منگوا لیتا ہے. آئیے سرکار کے فرمان کے مطابق، غدیر کے حکم کے مطابق، مودت کے فرامین کے مطابق اپنے آپ کو وقف کریں تاکہ ہم انہی کے رہیں، غیر کے نہ ہوں. میرے خیال ہے تھکے ہوئے بہت ہو خیر سے، سفر ساری رات اور پھر جاگارتا بھی ساری رات کا، لیکن قیمتی موتی ہیں. چلو جسمانی تبرک تو خیر سے سرکار کے دسترخوان سے انشاءاللہ قبول فرماؤ گے، لیکن تھوڑا روحانی تبرک بھی لے جاؤ. میں یہ روحانی تبرک آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. جو چیز وقف ہو جائے وہ پھر غیر استعمال نہیں کر سکتا، اسی کی ہوتی ہے جس کے نام وقف ہو. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صفیں وقف کی، ہم نے سجدے گاہیں وقف کی، ہم نے کارپٹ وقف کیے، ہم نے چیزیں وقف کی، اپنا آپ وقف نہ کیا. ہم اپنے آپ کو آزادی کے معیار پہ رکھ کے اور آزاد پھرتے رہے. چیزوں کو ہم نے قید کر دیا، وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اسی کی ہے جس کے نام وہ لگ چکی ہے. یہ صرف غدیر کا حکم نہیں، یہ کربلا کا بھی ہے. حل من ناصر ینصرنا، یہ وہی وقف والا معیار ہے جس کے لیے کہا گیا کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے، مدد نہیں نصرت کرے. نصرت وہی کر سکتا ہے جو وقف ہو چکا ہو، اور نہیں. دیکھو مدد کرنا اور ہوتا ہے، نصرت کرنا اور ہوتا ہے. اس کو آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مدد فرد کی ہے، نصرت مقصد کی ہے. مہربانی. تو اسی زمن میں وقف کرنا، کربلا کا بھی حکم، غدیر کا بھی حکم، وقف کرنا. آئیے اگر فرض کرو ہم اپنے آپ کو وقف کر لیں تو ہمارا معیار کیا ہوگا؟ خدا کی قسم ہماری سوچیں ہماری نہیں رہیں گی، ان کی رہیں گی. ہماری زبان ہماری نہیں رہے گی، وہ بولیں گے. قیمتی تحفہ تھا، میں آپ کی جولیوں میں بغیر فیس کے پڑھ رہا ہوں بیٹھا. ہماری آنکھیں ہماری نہیں ہوں گی، ان کی ہوں گی. پھر وہی فرماتے ہیں تم ہمارے بن جاؤ جیسے ہم چاہتے. تم نہیں بولو گے، تمہاری زبان سے ہم بولیں گے. وقف ہو جو کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے تمہاری زبان نہیں وہ بول رہے ہوں گے، تمہاری آنکھیں نہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے، تمہاری سوچیں ختم. تم نے صرف ایک کام کرنا ہے، اپنی عادات و طبیعت میں یہ چیز شامل کرنی ہے جو آپ بہتر سمجھو. یہ ہے تھوڑا سا مشکل سلیم، گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نہیں، اپنا آپ دینا بڑا مشکل ہے. بندے چیزیں دے کے جان چھڑوا لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی دے دیا مولا کو. اے مولا تیری چیزوں کے محتاج نہیں، وہ تجھ پہ کرم کرنا چاہتے ہیں. جس کو سمجھ نہیں آئی میں کربلا لے چلتا ہوں. سرکار مہربانی، بڑی قیمتی بات ہے، سنبھالو، زندگی میں کام آئے گی. کریم کربلا کا اپنا قافلہ رواں دواں ہے. راستے میں ایک شخص ملا، سرکار نے اس کو دعوت دی، میں حق کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے نانے کے مقصد کے لیے جا رہا ہوں، میں خدا کے احکام کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں، اور میرے ساتھ چلو. اس نے کہا سرکار میرے پاس بہترین تلوار اور باکمال گھوڑا، یہ لے جائیے. سرکار فرماتے ہیں نہ مجھے گھوڑوں کی کمی ہے نہ تلواروں کی کمی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں تو تجھے سرفراز کرنا چاہتا. آئیے
ہمیں خدا نے ایک دفعہ پھر 1447 ہجری کی صورت میں ایک محرم سال کے آغاز میں ہی ہمارے دلوں کو دستک دینے کے لیے دیا. ہو سکتا ہے خدا ہمیں 1446 ہجری ذی الحج میں بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن پھر ہمیں موقع ملا. عقل والوں کے لیے نشانی ہے، باقیوں کے لیے تو موج میلہ ہے. ٹھیک ہے، رسمیں ہیں ادا ہو رہی ہیں، باقیوں کے لیے تو موج. دیکھو نا، ایک شادی ہوتی ہے، میں آپ کو چھوٹی سی بات کروں. شادی میں کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز ہوتی ہے نکاح. باقی کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ رسمیں، مہندی، مائیوں، فلان فلان، کئی رسمیں آ گئی ہیں. اصل چیز ہے نکاح. نکاح کیا ہے برادر؟ پہلی دفعہ آپ آئے ہو، میری بیٹیوں بھی بیٹھ کے سن رہی ہیں، ذرا غور فرمائیں کہ نکاح کیا ہے. نکاح یہ ہے فلاں بن فلاں اتنے حق مہر کے ساتھ تجھے قبول ہے؟ بچی کہتی ہے ہاں. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ پوچھا جاتا ہے، بتا فلاں بن فلاں نشئی ہے، بھنگئی ہے، چرسی ہے، غلط ہے، اچھا ہے، نیک ہے؟ اس ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ. فلاں بن فلاں. بہت شکریہ حضور. نکاح صرف یوں نہیں ہے کہ شادی یوں نہیں ہے ہو گئی اور ختم. غور طلب باتیں. سلیم کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں اتنے حق مہر کے ساتھ تجھے قبول ہے. بچی کہتی ہے ہاں. کہا نہیں، دوبارہ بتا. ہے؟ کہتی ہے ہاں ہے. تیسری دفعہ ہے؟ کہا ہاں ہے. اب جب قبول کر لیا، اصل مقصد تھا شرط قبولیت، قبول کر لیا میری بہن، پھر زندگی میں روتی کیوں ہے؟ ہائے 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 ہائے. مہربانی شاہ جی، مہربانی شاہ جی، اللہ کرے یہاں سے کوئی پیغام لے کے جاؤ جس مقصد کے لیے مولا نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے. پھر روتی دوتی کیوں ہے؟ اس کے گھر یہ ہے، میرے گھر نہیں ہے، وہ یہ ہے، میرے گھر نہیں ہے. یہ روتی دوتی کیوں ہے؟ یا تو قبول نہ کرتی. ذرا غور فرمائیے گا، میں ایک مثال دینے لگا ہوں جس کے ذریعے میں نے حقیقت تک آپ کو لے جانے. یہ قبول نہ کرتی، تجھے بار بار کہا سوچ لے سوچ لے. پہلی دفعہ 2 دفعہ تو نے قبول ہاں ہاں کر کے، اگر تیسری دفعہ بھی کہہ دیتی نا نہیں ہے تو نکاح نہیں ہونا تھا. عقل دیا خدا نے، تجھے شعور دیا. روتی کیوں پھرتی ہے؟ کیوں کہتی ہے تو نہ ہوتا کوئی اور ہوتا، اس سے اچھا میں اس سے شادی کر. شادی شدہ عقل والے سمجھ گئے میری بات اشارتاً جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. میری بہن، میری بچی، تو نے قبول کیا تو اب چل کے دکھا، اب چلا کے دکھا. رونا دھونا نہ کر، زندگی گزر ہی جائے گی. اب جہاں تیرا بندھن بن چکا ہے 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، اگر تو نے اسی بندھن میں ہی بندھے رہنے اور ایک دن تجھے دنیا سے جانا ہے، تیرے اوپر ہے خالق کی بارگاہ میں شرمندہ ہو یا فخر کرے. اور فرمایا میں نے بات مشکل نہیں کی، بڑی آسان کی ہے تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے. تیرے اوپر ہے تو خالق کی بارگاہ میں، کیونکہ خالق کو تو نے رونا جا کے اللہ میں نے اے بھی نہیں دیتا سو تے میں نے اے بھی نہیں دیتا سو تے میں نے انج بھی نہیں کیتا سو تے میں نے انج بھی نہیں. انہیں بھی کہنا ہے 10 قبول تے خود کی 10 ہی. اوئے ہوئے ہائے. غور فرمائیے گا حضور، یہ باتیں بڑی ضروری ہیں. او بھائی، جس کو قبول کر چکے ہو، اچھا ہے یا برا ہے، گندا ہے یا، پھر نبھا کے دکھاؤ. اب اگر یہ بات میری سمجھ آ گئی ہے نکاح کے حوالے سے، تو آؤ واپس چلتے ہیں وقف والی بات پہ. ایک عجیب رنگ کی بات شروع کر بیٹھا ہوں، پتہ نہیں کون صاحبان معرفت ایسے بیٹھے ہو جو انشاءاللہ ان معرفت کی موتیوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے لے جاؤ گے. آؤ پھر وقف والی بات کی طرف چلتے ہیں. اگر ہم اپنی چیزیں وقف کر رہے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے تو سب سے پہلے اپنا آپ وقف کر کے دکھائیں. چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ ویسے ہی مالک ہیں جو میرا مالک ہے، تو چیزیں بھی تو اسی کی ہیں. ملکیت کا حکم غدیر میں رسالت نے دیا تھا، غلام بنا کے ساروں کو بتایا تھا خبردار کبھی زندگی میں نہ کرنا، غلام میں نہیں کرتے. کبھی زندگی میں اس گھر کے لیے کچھ کر کے ان پہ احسان نہ کرنا، غلام احسان نہیں لگاتے. ابھی ربیع الاول آ رہا ہے ماشاءاللہ، پوری پاکستان کا پوری دنیا میں غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے پنجتن کے غلام ہے. پتہ ہی نہیں لوگوں کو غلامی کا معیار کیا ہے. باتیں قیمتی ہیں. ایک بات اور بیٹیوں کے حوالے سے کہہ جاؤ،
میری بچیاں ناراض نہ ہو جائیں کہ سید نے اپنے گھر بلا کے ہمارا باپ ہے. یار آپ دھوپ میں بیٹھو, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. یار آپ تھوڑے تھوڑے ادھر ہو جاؤ بیٹا, ادھر ہو جاؤ میرے بچے. تھک گئے ہو تو چھوڑ دو. اچھا ادھر مولا خوش رکھے گرمی میں. ایدری یا الاجل بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں نے کہا شاید تھک گئے ہو. وقف پہ بات چل رہی تھی, وقف. تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک برادرانہ, مخلصانہ, دوستانہ مشورہ عرض کیا, بہتر ہے اپنے آپ کو وقف کرو, چیزیں ویسے بھی ان کی ملکیت ہے. اب میں کیا کروں شیعہ قوم کے ان ماؤں اور باپوں کے جو کہتے ہیں میرا پتر, میرا پتر, میری تی, میری بیٹی, میرا بیٹا. میں کیا کروں شیعہ قوم کے ان ماؤں اور باپوں پہ. تمہیں غدیر سمجھ نہیں آئی؟ اگر سمجھ آ جاتی تو میرا نہ کہتے. مہربانی, بہت شکریہ. تمہیں غدیر سمجھ ہی نہیں آئی. میرا بیٹا یہ بڑی غور طلب باتیں ہیں, چھوٹے ہو زندگی میں کام آئیں گی, سیکھتے جاؤ. میرا نہ کہتے. میرا کہنے کا اختیار صرف اس گھرانے کو ہے, ہمیں نہیں ہے. میرا نہیں. غدیر کے اعلان کے بعد ان کا غلام, ان کی کنیزہ, ان کی امانت. میرے نہیں. میرے ہوتے تو میں پیچھے سے لاتا. پیچھے سے لایا ہوں میں علی کی محبت, پیچھے سے لایا ہوں اس گھر کا کرم. وہ ہے, وہ میرے مولا ہیں, بس اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے. میرا کہنے کا اختیار صرف اس گھرانے کو ہے. یہ ہم مار کھاتے ہیں ہم لوگ میرا 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 کہہ کے. جب بڑے ہو کے تنگ کرتے ہیں پھر سمجھ آتی ہے. پھر ماں باپ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, تیرے تو چنگا سی میں سپ پال لینا. ہائے ہائے ہائے, ہو گئی شادی کو تائی. میں بہت شکریہ. لو جی بات کا رخ کہیں اور نہ طرف چلا جائے. آئیے کربلا, غدیر, معرفت, ولایت, ساروں کا نچوڑ یہ ہے اپنا آپ وقف کر. جو وقف کرتا ہے وہ جی کرتا ہے. جی حاضر لبیک, جی حاضر لبیک. جو وقف نہیں کرتا وہ کچھ کر کے کہتے دے گا کیا. نہیں میں اس کارپیٹ سے پوچھ لیتا ہوں جو مسجد میں بچھا ہے. کارپیٹ تجھے یہاں بچھنا ہے, کہا ٹھیک ہے. کارپیٹ تیرے اوپر پاؤں آئیں گے, جی ہاں ٹھیک ہے. کارپیٹ ہو سکتا ہے تیرے اوپر پسینہ بھی ہے, کہاں ٹھیک ہے. کارپیٹ تجھے ملے گا کچھ نہیں, کہا مجھے کیا لینا ہے, جب مجھے وقف کر دیا اب اللہ جانے, اللہ کا گھر جانے. میں نے ایک بے جان چیز سے بات کر کے بعد میں کہو کہ شاہی نے کیا کہا, سید نے کیا کہا. حضور جو وقف ہو جاتا ہے نا پھر وہ جی کہتا ہے. یہی ہے لبیک یا حسین کا مقصد. مولا میں حاضر ہوں تو آرڈر لگا, تو حکم کر میں حاضر ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں سلیم میں کہوں حاضر بھی ہوں اور کہوں حاضر ہونے کے بعد مجھے ملے گا کیا. لبیک یا حسین چھوٹا نعرہ نہیں. لبیک یا حسین لگانے کے لیے مزاج حر والا ہونا چاہیے. تو لمبا حاضر بکھر میں حاضر سنبھالتے جاؤ. لبیک یا حسین کا نعرہ لگائے تو حبیب ابن مظاہر جیسا لگائے. لبیک یا حسین, مہربانی, لبیک یا حسین کا نعرہ لگائے تو جون حبشی جیسا لگائے. لبیک یا حسین کا نعرہ لگائے جناب فضا جیسی لگائے. ہاں بندے کہیں گے جی ہم بن سکتے ہیں جون جیسے, ہم بن سکتے ہیں حبیب ابن مظاہر جیسے. یہ کہیں گے ہم بن سکتے ہیں جناب فضا جیسے. اگر ہم نہیں بن سکتے تو پھر مولا کو کہو وہ ذکر میں بلاتا کیوں ہے, وہ ہمیں سناتا کیوں ہے, وہ ہمیں جلوس, مہربانی یار, وہ ہمیں جلوس میں کھڑا کرتا کیوں ہے. اس کا مطلب ہم بن نہیں سکتے تھے, ہمیں بنانے کے لیے وہ کرم فرماتا ہے. ہماری اوقات نہیں تھی, اس کی مہربانی ہے, اس کی عنایت ہے, اس کی شفقت ہے. وہ چاہتا ہے میں انہیں ایسا بناؤں. دیکھو آپس کی بات ہے, جو کربلا سجائی گئی اس کے لیے شب عاشور کی مہلت بھی دی گئی, اور مہلت کے بعد صبح حر کو بھی شامل کیا گیا. مہلت دی تھی, لی نہیں تھی. یہ دینے والے ہیں. شاباش.
یہ دینے والا گھر ہے، لینے والا نہیں۔ گزارشات پیش کروں، میرا دل ہے کچھ سوال آپ سے لینا چاہ رہا ہوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام پہ، اس پہ کوئی 10 منٹ گفتگو کریں گے، اس کے بعد میں 10 منٹ بیٹیوں کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کو بھی کوئی دعائیں یا چیزیں بتاؤں گا، انشاءاللہ یہ بھی یہاں سے خیر لے کے جائیں۔ بس میں نچوڑ اپنی تقریر کا عرض کرنے لگا ہوں، آج کی گرمی ہے مجھے ہے اندازہ، مختصر گفتگو کا، آئیے وقف کریں، آئیے لبیک کہنے کے قابل بنے، کیونکہ کوئی آنے والا ہے۔ ہم 61 ہجری کے لوگ نہیں، ہم صفین خیبر خندق کے لوگ نہیں، ہم اس حجت دوراں کے لوگ ہیں، اس دور کے لوگ ہیں جو انہی میں سے ہے، انہی کی دستار کا وارث ہے، انہی کے گھر کا شہزادہ ہے، آنے والا ہے۔ پیر صاحب اگر لبیک نہ کہہ سکے نا تو پھر ہم سرکار کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم نے اپنی غرض مرضی مانگنی ہے، یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے۔ لبیک جو نہیں کہے، لبیک کہہ گئے تو پھر ہم کہیں گے ہمیں تو چاہیے، کیونکہ تو وہ ہے زمین پہ واحد ہستی جس کی رضا میں خدا کی رضا، جس کی رضا میں رسالت کی رضا، جس کی رضا میں اللہ آل محمد سب کی رضا ہے، جس کی ناراضگی میں سب کی ناراضگی ہے۔ تو مرکز و محور ہے۔ کیوں؟ کربلا میں بھی ہم نے اسی چیز کو دیکھا ہے، جس سے حسین راضی اس سے نانا محمد راضی، جس سے حسین راضی اس سے اللہ راضی، جس سے حسین راضی اس سے باقی معصوم راضی۔ تو ہے مرکز و محور کائنات، اے میرا زمانے کا حسین، اے میرا زمانے کا سلطان، انشاءاللہ ہم بھی تجھے لبیک کہہ کے دکھائیں گے، لیکن اس کے لیے تیاری ہے، وہ ہے مجلس، وہ ہے جلوس، وہ ہے تبرک، وہ ہے کربلا کا سلام، یہ تیاری ہے لبیک کہنے کی۔ اب ہمارے اوپر ہے ہم اس کو رسم تک رکھیں یا ایک ایک چیز کو اپنی زندگی میں اس کا کرم سمجھ کے اپنے اندر جاری کریں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ جیسے بی بی کے پاس گئے ہو، سلام کر کے آؤ خیر سے سارے، ماشاءاللہ بڑے اچھے مومن ہو، بڑے کوئی بکھر سے بکھر کافی سفر ہے، کم از کم 7-8 گھنٹے 9 گھنٹے لگ جاتے، بسوں پہ تو 9 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، یہ جو تلمبا سے آئے بیٹھے ہو کم و بیش 4 گھنٹے 5 گھنٹے تو لگ گئے ہوں گے حضور اتنا سفر کر کے، اور آپ نے بی بی کو کہا ہوگا بی بی مجھے یہ چاہیے، بی بی مجھے یہ چاہیے، بی بی میرا مسئلہ یہ ہے، بی بی میرا مسئلہ یہ ہے، بی بی میری پریشانی یہ ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جو وقف کرتا ہے وہ صرف ایک ہی بات کرتا ہے، بی بی ہم دعا کرنے آئے ہیں تو مدینے کب جائے گی؟ جو وقف کرتا ہے اس کا معیار اور ہے، باقیوں کا معیار اور ہے۔ باقی آئے اپنی غرض مرضی مانگنے، بی بی مجھے یہ مل جائے، بی بی مجھے یہ مل جائے، بی بی مجھے یہ مل جائے۔ اگر تمہیں مل گیا کیا دوبارہ نہیں مانگو گے؟ کیا دوبارہ بھی مانگیں گے؟ اس کا مطلب تمہیں وہ نہیں ملا، وہ مل جاتا تمہیں مانگنے کی ضرورت ہی نہ، تمہیں وہ نہیں ملا، کوشش کرو اس کی تلاش کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے اس کے مطابق بننے کی کوشش کرو، پھر خیر ہی خیر ہے، آنے والا ہے۔ رہ جائیں گے شاہ جی شیعہ، میں اعلان کر رہا ہوں بیٹھ کے، کیونکہ میں کسی کی بانی کا کانا نہیں ہوں، پیسے نہیں لیتا، اس لیے جو کہوں گا سچ کہوں گا، نہ پڑھائے مجھے یہ قوم، میرے پاس وقت نہیں، میرے امام نے مجھے مصروف اتنا کر دیا، لیکن جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ رہ جائے گی یہ قوم جب تک یہ بھکاری پن سے باہر نہیں نکلے گی، جب تک مقام عشق کی طرف متوجہ نہیں ہوگی یہ رہ جائے گی۔ انہوں نے مولا کو یہی کہنا، پیر سے آ گئے ہو، سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو بھیج دیا۔ پیر سی بڑا دل خوش ہوا آپ کو دیکھ کے، پیر سی وہ مسئلہ یہ ہے مکان 3 مرلے کا، دعا کرو 6 کا تو ہو جائے۔ پیر سی میرا مسئلہ پھنسا ہے، دعا فرماؤ میرا مسئلہ تو حل ہو جائے۔ اس قوم نے یہی کہنا ہے، اس لیے یہ شاجی رہ جائے گی۔ عشق پہ سفر کرنا سیکھو، ان کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو، پھر خیر ہی خیر ہے، تمہیں وہ بھی مل جائے گا۔ مجھے حدیث قدسی یاد آ گئی، چلو وہ سوالو، اور اس کے بعد آپ سے سوال لیتا ہوں۔ اے انسان، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو وہ چاہتا ہے جو تیری چاہت ہے، میں وہ چاہتا ہوں جو میری چاہت ہے۔ یاد رکھ، اگر تو نے وہ چاہت جو تیری چاہت ہے، میں ساری زندگی تجھے اس میں ہی گزروا دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ ہاں، اگر تو نے وہ چاہت جو میری چاہت ہے، پھر میں وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ مہربانی۔ باتیں مشکل تو نہیں تھی؟ چلے بسم اللہ، میں بسم اللہ حضور، السلام علیکم یا علی مدد۔ میں چاہوں گا کوئی 10-1 منٹ آپ سے کچھ سوال زمانے کے امام پہ لیے جائیں اور اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے، اس کے بعد تبرک شروع کرتے ہیں۔ جی، مطلوب
5-7 منٹ تک آہستہ آہستہ برتن ادھر ہی منگواؤ، ادھر ہی. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ. جی نہیں کوئی سوال پیر صاحب، کوئی سوال کرے، کوئی ذہن میں امام کے حوالے سے سوال ہو کوئی، بھئی مولا کے لیے کیا کرنا چاہیے، میں نوکری کرتا ہوں تو کیا ہونا چاہیے، کاروبار کرتا ہوں تو کیا اچھا بسم اللہ. السلام علیکم یا علی مدد جی. کیا نام ہے حضور؟ کمال حیدر. قریب کیجئے گا. کمال حیدر. اچھا آپ کہاں سے آئے؟ تلمبا سے. میاں چنو تلمبا سے. جی کمال حیدر بھائی کچھ فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال آیا ہے قریب کیجئے گا. جو آپ وقف کرنے کا جو آپ کے ذہن میں اور آپ کے دماغ میں کس طرح یعنی کہ یہ وجود میں آپ کے آیا؟ جو میرے زبان پہ وقف کرنے کی بات آئی ہے یہ آپ کے ذہن میں کیسے آئی ہے؟ کس وقت آپ کا یہ جو ذہن ہے اس طرف متوجہ ہوا ہے؟ کیسے؟ کیا وقوع پیش آیا ہے؟ میری ذات کے سوال کو چھوڑ دے، مولا پہ سوال کر لیں. جو مل رہے اس کو سنبھال لو، زندگی میں کام آئے گا. میں بس اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ بڑے کریم ہے. کسی نے ان سے کوٹھی مانگی، انہوں نے کوٹھی دی. کسی نے ان سے کار مانگی، انہوں نے کار دی. کسی نے ان سے ایکڑ زمینیں مانگی، انہوں نے ایکڑ دیے. کسی نے ان سے ان کو مانگا، انہوں نے اپنا آپ دے دیا. جب اپنا آپ دے دیا، جب دنیا تو بھوسا ہے وہ ویسے ہی مل جاتی ہے. میں نے ابھی آپ کو معصوم کا فرمان سنایا ہے نا حضور. یہ ہمارے سادات میں یہ دعا ہے ہمارے بزرگوں کی طرف، ہم سب کے لیے بہت بڑی دعا ہے. پہلے اپنے آپ کو ان کے قابل بناؤ، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تم نہیں بولو گے، یہ بولیں گے. میں نے آپ کو کتابوں میں سے نقطے نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کیے. حضور اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا. وہ بڑے کریم ہیں. اپنے ذہن پہ شیطان کو سوار کر لو تو وہ بیٹھ کے کہے گا اس کی چگلی کر، اس کی غیبت کر، اس کا گلہ کر، اس کے بارے میں باتیں کر، اس کی برائی کر. اگر رحمان کو سوار کر لو، ہمارے اوپر منو سے رہنا ہے. ہم کس کو سوار کرتے ہیں تو ہمارے دیکھو یار عقل والوں کی نشانی ہے. میں اگر پرسوں کا کھانا، بھائی صاحب کمال حیدر بھائی، میں اور آپ پرسوں کا کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ باسی ہے، کھٹا ہے. عقل ہے نا، کھٹا کھانا نہیں کھائیں گے. پھٹے ہوئے کپڑے دنیا کے سامنے نہیں پہنیں گے. عقل ہے نا، تو پھر اس عقل کا استعمال یہاں بھی کیا کرو. ہم جیسوں کو ان جیسوں نے اپنے قابل کیوں بنایا ہے؟ پھر دیکھنا خیر ہی خیر، خیر ہی. استعمال کیا کرو. ہم جب مہربانی عقل کا استعمال کرو گے اسرار کھلیں گے. خدا کی قسم جو ہمیں بیٹھو گے پھول جھڑیں گے. عہد کر لو، یقین کرو شاہ جی، عہد کر لو ہماری محفلوں میں آج کے بعد کسی کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی. کون کیا کھاتا ہے، کون کیا پیتا ہے، کون کہاں جاتا ہے، کون کیوں جاتا ہے، ہمیں کیا لگے. بیٹھ کے ہم نہیں گفتگو کریں گے. اس کے پاس 10 پراڈو، اس کے پاس 20 پراڈو، اس کے پاس 500 ایکڑ ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کی بیٹھ کے باتیں کریں. ہم انہی کی بات کریں گے جن کی بات میں بات ہے. ہمارے فرائض میں بھی یہی شامل ہے. ہم روٹی کا لقمہ کھا کر بھی، اب پھر کمال بھائی کہیں گے یہ بات آپ کے پاس کہاں سے آئی. ہم روٹی کا، صرف غور والی بات ہے کمال حیدر، ہم روٹی کا لقمہ کھا کے بھی سوچیں گے اس لقمے نے کتنا سفر طے کیا ہے. ایک دانے نے کئی دانوں کی صورت میں چلتے چلتے تھریشر تک جاتے جاتے، آگے چلتے 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 چکی تک پھستے پھستے، گھر میں گونتے گونتے، توے پہ ڈلتے ڈلتے، ایک لقمے نے اتنا سفر طے کر لیا. ورنہ تو ہمارے لیے روٹین ہے نا، روٹی کھا لی ہم تو ٹکڑے بجا دیتے ہیں. سلیم میں نے بندوں کو کہا ہے، مسلمانوں کو کہا ہے، اگر تمہیں روٹی کے سفر کا پتہ چل جائے تمہارے پاکستان سے خشک ٹکڑے ختم. تمہیں اندازہ نہیں نا، 10 روپے کی روٹی مل جاتی، 20 روپے کی، 15 روپے کی، 12 روپے کی. وہ بیچاری سارا دن محنت کر کے پسینے نکال کے وہ آٹے گوند کے تلے روٹی بناتی ہے تو نخرے کرتا ہے ٹھنڈی کیوں ہے. شکر پڑ، ٹھنڈی یا گرم مل تو گئی نا. کوشش کر، چلو بات آئی گئی. برادر محترم ذرا غور فرمائیے گا. حضور والا شکر پڑ، انہوں نے تجھے اس کے کھانے کے قابل بنایا. اب تیرا حق بنتا ہے خدا سے عرض کر، پروردگار جن کا صدقہ کھلا رہے کھا کے حلال کرنے کی توفیق تو دے. حضور یہ معاملات ہیں. خدا ہم سب کو وہ شعور جو اس نے دیا ہے اس کے استعمال کی توفیق دے، ورنہ قبروں میں لے جائیں گے ادھر لڑ بیڑ کے کر کے. اچھا میں ایک بات چھوٹی سی اور بھی عرض کرتا جاؤں. یہ نہیں ہے کہ ساری بیٹیوں نے قبول کیا، قبول ہے قبول ہے قبول ہے. تم سے بھی پوچھا گیا تھا قبول ہے؟ دونوں سائیڈ کی بات ہے. یہ نہ ہو کہ بعد میں کہے کہ وہ دیکھو نا گھر جا کے دے پیر نے کی کہی، پھر سمجھ جا، چنگی بن جا، ٹھیک بن جا. تو نے بھی کہا تھا قبول ہے،
تجھے بھی کہا گیا تھا قبول ہے؟ تو نے کہا تھا ہاں فلاں کی بیٹی فلاں مجھے قبول ہے. اگر قبول ہے تو پھر روتا کیوں ہے؟ جی لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی قریب کی کسی جگہ پہ بھی جی یا آپ کے منہ سے سنا ہے یہ نہیں اتفاق ہوا، مطلب کوئی روایت سنا دیں تو وہ ایک الگ بات ہے، یا کوئی ایک بات کر دیں تو وہ الگ بات ہے، جی لیکن کسی نے پہچان کروانے کی کوشش ہی نہیں کی، جی اپنی اپنی بات کی ہے اور اپنی اپنی بات کرنے کے بعد وہ چلے گئے. جی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کمی کیوں ہے. اور دوسری بات میری یہ کہ آپ کی جو میں نے لاسٹ بات سنی تھی وہ میرے ذہن کے اندر سوال ایک اٹکا ہوا تھا. آپ کا ایک لفظ تھا جو، جی کہ جو سرکار دے دیں اس میں راضی ہو جاؤ. جی اس جو کو ہم نے اپنے آپ پر اپلائی کرنا ہے. جی وہ اپلائی کرنے کے لیے ہمیں گائیڈنس چاہیے کہ وہ جو کہنا بہت آسان ہے لیکن وہ ہے بہت مشکل. اس صحیح. جو کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہے. وہ جی. لفظ ایک ہے لیکن اس جو کو جو ہم نے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے جی. اس کے لیے ہمیں آپ کی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. جی یہ میرا سوال ہے سر. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ حشر کی برادر، اس میں خداوند عالم کھائیے گا، بات بڑی قیمتی ہے. برادر محترم نے شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی، انہوں نے ایک جملے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی. سورہ حشر کی آیت ہے میرا محمد جو دے وہ لے لو، جس سے روک دے روک جاؤ. یہ خدا کا اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا احسان، میں کہتا ہوں کون ہے وہ جو اس پہ شکریہ ادا کر سکتے ہیں. یقین کیجئے نہ پتہ ہوتا مخلوق کو کرنا کیا ہے. خالق نے سمجھا دیا جو دے دے وہ لے لو. اور حمد ہے اس خالق کی جس نے ہمیں سارے محمد دے دیے. اولنا محمد، بہت شکریہ، شاباش. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکل ماشاءاللہ سارے جانتے ہو سارے خیر سے ہمیں خدا نے محمد عطا کر دی. اب اس کا مطلب ہے جس دور میں جو محمد ہو وہ جو دے وہ لے لو. حضور اس جو کے پیچھے بڑے بڑے راز ہیں. مختصر یہ ہے اگر جو لینے کے لیے تیار ہو اپنی خلقت پہ غور کرو. ایک نجس قطرہ جو نمو پا کے ان کے صدقے انسان کی شکل اختیار کر گیا. اگر جو پہ میں بس اس سے زیادہ تو آپ کی چونکہ عشق اتنا ہے، محبت اتنی ہے، میں اس پیرائے میں بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے اپنی خلقت پہ غور کرو. اگر یہ قطرہ نمو نہ پاتا نالی کی زینت بن جاتا. ان جیسوں نے مجھ جیسے پہ اتنا کرم کیا، مجھے ایک انسانی شکل میں بھیجا، آتے ہی میرے کانوں میں حی علی خیر لمن کی اذان سنوائی. اس قابل میں نہیں تھا، ورنہ میں کہاں، قطرہ کہاں، نور کہاں، بشر کہاں، ہائے ہائے ہائے، وہ مالک کہاں، وہ لولاک کے کریم کہاں میں. پھر انہوں نے مہربانی فرمائی. بچپن میں انہوں نے ماں باپ کی اطاعت پہ مجھے کھڑا کیا. مجھے ماں باپ سادے سے کپڑے پہناتے تھے، کوئی فیشن والے نہیں تھے. عام سی جوتی تھی، عام پہنا دیتے تھے. میں سارا دن کھیلتا رہتا تھا، میں کھیلتی رہتی تھی بچپن میں. اور اس کے پیچھے یہ بھی ہونا چاہیے تھا ہمیں جو بھول گیا. پھر ہم نے کوشش کر دی اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنی کیفیت ساری لگا دی، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، مل گیا. پھر ہم نے کہا یہ نہیں تھی تلاش، وہ جو والا معاملہ کوئی اور تھا. 10 سیکنڈ مل گئے، کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ کوئی اور تھا. بس اسی طرح جب مرد کہتے ہیں بس یہی عورت ملے، یہی لینی ہے، عورت کہتی ہے یہی مرد ملے، کچھ 6 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 دن بعد، 20 دن بعد ایک دوسرے کو کہتے ہیں نہیں تو تھی نہیں، تیری تلاش تو تھی نہیں، میں تو کسی اور معاملے میں تھا. اس کا مطلب تو جو سے نکلا اور پھر تو پریشان ہونا شروع ہوا اور ساری زندگی تو پھر روتا رہا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا. تو بیٹھ کے لوگوں کے گلے کرتا رہا، اس کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. تجھے جو سمجھ نہیں آئی. اگر تجھے جو سمجھ آتی تو اس کی رضا پہ راضی رہتا. محنت کرنا تیرا کام تھا، عطا کر رہا ان کا کام. یہ بڑا بہترین ٹاپک ہے. اس کے لیے مجھے کم از کم 3 4 5 مجالس چاہیے جس پہ میں یہ کھولوں یہ جو ہے کیا. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے بس میں بات کو سمیٹتا ہوں اور دعا شروع کرتے ہیں، لنگر ٹھنڈا نہ ہو جائے. جس کو محمد کی جو سمجھ آ گئی محشر کے دن اس کے اعمال کا جواب محمد دے گا. بات میں کر گیا، بات بڑی قیمتی تھی. جو پہنچ گئے میرے دونوں ہاتھوں کا سلام ہے، جو نہیں پہنچے تم جانو تمہارا مقدر جائے. تمہارے اعمال کا جواب سرکار دیں گے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، چونکہ تم ان کی رضا میں راضی جو تھے. جو بہرحال خدا آپ سب کو توفیق عطا